یہ دراصل نربان ہیں، یہ خواجہ سرا یا مخنث نہیں ہے۔ جیسے چاندنی قبیلہ ہے، مرزائی قبیلہ ہے، بچہ آپ نے ایک جانثار پیدا کرنا ہے اور پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپریشن کروا لیتا ہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی قیمتی آراء سے رہنمائی حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمجید بھاٹی اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں عبدالمجید بھاٹی کے نام سے۔ دوستو، آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو معلومات میں رکھتا ہوں، جو میں نے پڑھی ہیں یا جن کا میں عینی شاہد ہوں، وہ میں آپ سے جو ہے اس کا تذکرہ ضرور کروں اور آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے، وہ کیا ہے۔ عربی میں جسے مخنث یا مخنثہ کہا جاتا ہے اور فارسی میں اسے خواجہ سرا کہتے ہیں۔ یہاں جو کہنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرانسجنڈر کی اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہی میل ہوتے ہیں یا شی میل ہوتے ہیں، یعنی یا تو مرد ہوتے ہیں یا پھر خواتین ہوتی ہیں۔ لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جو مرد ہے وہ بظاہر مرد ہوگا، داڑھی مونچھیں ہوں گی، اس کا بول چال ڈال جو ہے وہ مردوں والا ہوگا، لیکن اس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، تو اسے ہم ہی میل کہیں گے، یعنی وہ پیدائشی طور پر ہی ایسے پیدا ہوا ہے کہ وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو شی میل ہے وہ بھی بظاہر تو ایک خاتون ہوتی ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے، اور وہ اس کے فگرز جو ہیں وہ سارے ایک لڑکی والے ہوتے ہیں، یہ خاتون والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت قدرتی طور پر نہیں ہوتی۔ تو یہ ہیں ٹرانسجنڈر یا خواجہ سرا، جن کی اصل تشریح ہے۔ اگر ہماری قومی اسمبلی میں اس حوالے سے قانون پاس ہوا ہے ٹرانسجنڈر کے نام پر، تو پھر یہ قانون تو آج سے 1450 سال قبل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن پاک کے اندر اس چیز کی جو ہے تفصیل موجود ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں، یہ جو ہجڑے ہیں جو ہمارے ہاں مختلف چوک چوراہوں پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ دراصل نربان ہیں، یہ خواجہ سرا یا مخنث نہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ مکمل مرد ہوتے ہیں، ان کا ایک الگ قبیلہ ہے۔ مثلا جیسے اب مجھے سارے قبائل کا نام تو یاد نہیں، لیکن جیسے چاندنی قبیلہ ہے، مرزائی قبیلہ ہے، اسی طریقے سے 2-3 قبیلے اور ہیں جن کا بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ ایک اندازے کے مطابق اس طرح کے لوگ جو پیدائشی طور پر خواجہ سرا ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 2 سے 3% ہوں گے۔ باقی جتنے ہیں آپ کو چوک چوراہوں پہ یہ جو ہجڑے خسرے نظر آتے ہیں، یہ بیسیکلی نربان ہیں، یعنی انہوں نے آپریٹ کروایا ہوتا ہے۔ اب ان کا سلسلہ یہ ہے کہ اس قبیلے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ اپنے چیلے کو، یعنی اس بچے کو جو اس کی شاگردی میں آیا ہے، اسے سب سے پہلے اسے جو سبق دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ بچہ آپ نے ایک جانثار پیدا کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنا ایک ایسا جاننے والا شخص بنانا ہے، اپنا ایسا ایک یار بنانا ہے جو آپ پر جان نچھاور کر دے اور جو آپ کہیں وہ کرے۔ یہ ہے جانثار، یعنی یہ آپ کے اندر پہلی جو آپ کا امتحان ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جانثار پیدا کریں۔ تو پھر اپنے گرو کے کہنے پر وہ اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کوشش میں جب کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ان کے قبیلے میں باقاعدہ طور پر شامل ہو جاتا ہے۔ جو اصل نربان ہیں جنہوں نے آپریٹ کروایا ہوا ہے، وہ اس کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ تو ہمارا جیسا نہیں ہے، تمہارا تو سارا کچھ مردوں والا ہے، اگر ہمارے جیسی تم بننا چاہتی ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپریٹ کروانا ہوگا، آپریشن کروانا ہوگا۔ تو وہ اتنا زج کرتے ہیں باتوں باتوں میں، یعنی کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، تو اس کا ذہن بناتے رہتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں کہ جو ہے وہ
اپنا آپریشن کرواتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپریشن کروا لیتا ہے، پھر اسی طریقے سے اس کے بال بھی چڑھ جاتے ہیں، اور وہ جناب اللہ وہ اپنے آپ کو ہجڑا یا خسرا کہلواتا ہے۔ تو یہاں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب کوئی لڑکا اس طرح کی اس بات کو مانتا ہے تو پھر وہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے، نہ پھر وہ گھر کا ہوتا ہے، نہ گھاٹ کا ہوتا ہے، نہ گھر جا سکتا ہے، اور اگر اس قبیلے میں رہتا ہے تو وہاں بھی وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اسے اب ایسا اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے، جب عمر سے وہ ڈلتا ہے تو اسے کوئی قبول نہیں کرتا، اس کے کوئی اولاد نہیں ہوتی، کوئی اس کو پیار کرنے والا نہیں ہوتا، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، تو وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اب وضاحت طلب بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے بل منظور ہوا ہے، کیا اس کی کوئی وضاحت ہے کہ وہ نربان ہے، خواجہ سرا یا مخنث ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بیٹھے اور وہ باقاعدہ اس کی جو ہے میڈیکل رپورٹ دیں، اور وہ بتائیں کہ یہ واقعی پیدائشی طور پر جو ہے وہ خواجہ سرا ہے یا مخنث ہے، یا یہ نربان ہے، یعنی کہ اس نے آپریشن کروایا ہوا ہے۔ اگر نربان ہے تو وہ تو قانونی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی وہ تو ہمارا معاشرہ تو اس کو قبول نہیں کرتا۔ پھر یہی لوگ، ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورتوں والے کپڑے تو پہن لیتے ہیں لیکن وہ اپنا آپریشن نہیں کرواتے، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی بیوی بھی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ نربان جو ہیں، یہ جو ہم جنس پرست ہوتے ہیں، اور یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم جنس پرستی کرتے ہیں۔ یہ جو قانون ٹرانسجنڈر کے حوالے سے جو ہے بل جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے، اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ کیا ان 2 یا 3% ان لوگوں کو جو واقعی شی میل یا ہی میل ہیں، یا ان لوگوں کو جو نربان ہیں، جنہوں نے آپریشن کروایا ہے، وہ لوگ ہیں؟ یہ معاملہ جو ہے وضاحت طلب ضرور ہے۔ یہ معاملہ میں آپ پر بھی چھوڑتا ہوں، میں اپنے ان علماء دین پر بھی چھوڑتا ہوں جو ابھی تک خاموش ہیں، اس حوالے سے اپنا کوئی فتویٰ نہیں دے پائے، اور میں ان منصبداروں سے بھی یہ سوال کرتا ہوں جنہوں نے یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور کیا ہے کہ وہ خدارا دعوت گناہ نہ دیں، اور یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کی آڑ میں ہم جنس پرستی جو ہے اس کو فروغ نہ دیں، اس کی حقیقت کو دیکھیں، جانیں، اور جس ٹرانسجنڈر کے حوالے سے ہمارا اسلام کہتا ہے اس پر عمل کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ساتھی عبد المجید باٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب، لائک، شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بر وقت میسر ہو سکیں۔ اب اپنے ہوسٹ عبد المجید باٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔